بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ عید سے قبل جو صورتحال رہی ہے گزشتہ ایک دو مہینے کی، وہ خاصی پریشان کن تھی پاکستان کے لیے۔ کرونا کی صورتحال، پھر اور معاشی مسائل، دیگر چیزیں۔ عید کے بعد کیا سینیریو ہونے جا رہا ہے؟ کرونا کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہوگی؟ ملکی معیشت کی صورتحال کیا ہوگی؟ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے، جو سیاستدانوں کے ستارے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو بین الاقوامی منظر ہے وہ کیا ہوگا؟ بہت سارے سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہیں، اور ان سوالات کا جواب دینے کے لیے جو شخصیات میرے ساتھ موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ مجھے لاہور سے جوائن کر رہی ہیں، آپ سب جانتے ہیں انہیں بہت اچھی طریقے سے، بہت ساری پیشن گوئیاں ان کی درست ثابت ہوئی ہیں۔ محترمہ سامیہ خان صاحبہ لاہور سے ہی مجھے جوائن کر رہے ہیں، یہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اے ایس چودھری صاحب، المعروف مامو کے نام سے آپ انہیں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں آغا بہشتی صاحب۔ آغا بہشتی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ سامیہ خان صاحبہ، کرونا کی جو صورتحال، سب کو بہت سارے وسوسے ہیں، بہت سارے خدشات ہیں۔ عید کے بعد جو کرونا کی سچویشن ہے وہ کیا ہوگی؟ پاکستان کے اندر بالخصوص یہ تعداد بڑھے گی جس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، اس میں اب صورتحال میں بہتری ہوگی؟ جب ہم لوگ پیش گوئیاں کر رہے تھے، آغا صاحب بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ماموں تو خیر جانتے ہیں کہ جب نئے سال کا پروگرام کر رہے تھے تو اس وقت میں بار بار ایک ہی لائن بولتی تھی کہ یہ ایک ایسا سال ہم انٹر ہونے جا رہے ہیں جیسے 2000 کا سال تھا جب 9/11 کا واقعہ ہوا تھا، اور آسمان پہ ایک ایسا ہی غضبناک ستاروں کا نقشہ بنا ہوا تھا، اور جس سے مجھے سم ہاؤ، میں یہ کریڈٹ نہیں لینا چاہوں گی کہ مجھے یہ پتا تھا کہ کرونا آ جائے گا۔ میں سمجھتی تھی تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو جائے گی، جس کی وجہ سے میں پاکستان میں ایک عجیب سے حالات مجھے سمجھ میں آتے تھے۔ مجھے لگتا تھا جیسے پاکستان میں مارشل لا کے چانسز ہیں، یا پاکستان میں کوئی ایمرجنسی نافذ کر دی جائے گی۔ تو آپ یہی ایزیوم کرتے ہیں نا، کیونکہ یہ میں آپ کی ویورشپ کو بتانا چاہوں گی، ہمیشہ میں اس لائن سے ویسے شروع کرتی ہوں کہ یہ غیب کا علم نہیں ہے، میں اسے اندازوں کا علم کہتی ہوں، ایک محدود سا علم ہے۔ میں یہ سمجھتی تھی تیسری جنگ شروع ہونے جا رہی ہے، تیسری جنگ عظیم۔ تو میں بار بار یہ کہتی تھی کہ پہلے 6 مہینے اتنے مشکل آ رہے ہیں طارق صاحب کہ پاکستان کھڑا رہنے کے قابل رہ جائے، اور ماموں تو گواہ ہے میری بات کہ ہم ایک پروگرام میں اکٹھے تھے، میں بار بار کہتی تھی کہ میرے ماموں سچے ہو جائیں یا باقی لوگ سچے ہو جائیں، اللہ کرے میں غلط ہو جاؤں، کیونکہ میں بھی پاکستانی ہوں، میرا کام بھی بند ہے، میرا کام بھی سفر کر رہا ہے۔ تو جو ہے اس میں اکنامکلی سب کی پوزیشن، ابھی تو اکنامکلی کرائسس طارق صاحب آئے گا۔ ابھی تو یہ جو آپ نے جو سوال کیا، جب پہلا پیشنٹ آیا تھا پنجاب میں اس کا کرونا کا سر، تو میں نے اس وقت ایک لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے سب جگہوں پہ یہ کہا تھا کہ اتنے سخت اقدامات ہونے چاہیے جیسے جو ہے یورپ میں ہیں کہ 2 لوگ اکٹھے نظر آ جائے تو 6000 یورو فائن ہے، یا جو ہے کرفیو لگا دیا جائے۔ 15 مئی تک ڈیڈ لاک کو بہت شدید ہونا چاہیے تھا، 15 مئی تک۔ اچھا، پھر میں نے ڈیٹ دی کہ 15 اپریل سے ستاروں کا نقشہ نرم ہونے جا رہا ہے، اور دوسری ڈیٹ تھی میری 15 مئی۔ 15 اپریل سے یورپ وغیرہ میں لاک ڈاؤن نرم ہونا شروع ہوا، اور 15 مئی سے پاکستان میں تو خیر سب کچھ ہی کھل گیا۔ لیکن یہ جو 2 ہفتے ہیں نا طارق صاحب، یہ بہت ڈیسائسو ہیں۔ میں نے 6 ماہ دیے تھے ملک کے لیے، جو میں نے کون ہوتی ہوں دینے والی۔ یہ جون کے 2 ہفتوں کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی جون، میں نے کہا تھا پہلے 6 مہینے اتنے ٹف ہے کہ پاکستان کے لیے سروائیو کرنا، نہ اللہ کرے، اللہ نہ کرے، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، جینا مرنا یہاں ہے، نہ ہم تو یہاں سے کہیں جا بھی نہیں سکتے۔ تو وہ جو ہے یہ جو 6 ماہ تھے کہ یہ والے بہت مشکل تھے، لیکن اب اللہ مالک ہے، بہت سارے اف اور بٹس سے، کاش جو ہے SOPs اسی طرح فالو کیے جائیں۔ میں تو بار بار ہر جگہ یہ لائن بول چکی ہوں کہ اللہ کرے کہ اس ملک کا، اللہ اس ملک کو چلا رہا ہے، اتنے شدید حالات میں بھی اتنا نقصان نہیں ہوا ہمارا جتنا باقی دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو رب ابھی بھی کرم کرے، کیونکہ ستارے آسمان پہ تو نرم پڑ چکے ہیں، اب زمین پہ رب کی کن کیسے آئے گی، کیسے فضل ہوگا، یہ بتانے سے میں قاصر ہوں۔ آسمان کا نقشہ تو کچھ ڈھیلا پڑ چکا ہوا ہے۔ لیکن جون کے 2 ہفتے آپ کو خطرناک نظر آتے ہیں؟ جی بالکل، وہاں تک جو ہے کہ جو تھوڑی سی اگر SOPs فالو کر لیں گے، یقین کریں ہم اس کرائسس سے، کورونا سے تو نکل جائیں گے۔ اگلی جنگ معاش کی آ رہی ہے، اس کے اوپر بھی پورا سال
बात करते हैं। जी मामू, आपको क्या नजर आता है कोरोना की सूरत हाल? जून के जो 2 हफ्ते 3 हफ्ते ये खतरनाक नजर आते हैं आपको? जी जी, ये कोरोना का जो मामला है ना, ये दरअसल जिस तरह से हम लोग ले रहे हैं वैसे नहीं है। ये बिल्कुल बड़ा सीरियस मामला होता है जब चला जाएगा, और ये इतनी जल्दी ख़त्म भी नहीं हो रहा। इट विल टेक टाइम, इसमें काफ़ी वक्त लग जाएगा। और ये समझ लें कि इस वक्त हम हालात जंग में हैं। ठीक। और ये कोरोना से जंग है ये, और ये जो चीज़ है ये बड़ी सीरियस होती जाएगी। और मैं आपको ये भी बता चलूँ कि कोरोना ऐसे ही नहीं आया कि कहीं आसमान से उतरा कहीं से। जिसे लॉन्च किया गया है, ये वर्ल्डली एक बहुत बड़ी सारी जिसे लॉन्च किया गया है और अपने मकासद के लिए। बहरहाल ये अभी इसकी लॉन्चिंग किस मकसद से हुई, ये जो इसे लॉन्च करने वाले हैं वही जानते हैं। और इसकी लॉन्चिंग जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट होगी और मुश्किल तरीन होता चला जाएगा। इसके मुख्तलिफ पहलू हैं। आप ये देखें कि ये बीमारियों की शक्ल में बड़े आज़म में और मुख्तलिफ तब्दीलियाँ और मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ इसका रुख हो जाएगा, जो अभी ऐसा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सीरियस होता जाएगा और उसको मुख्तलिफ पहलू बनते चले जाएंगे। जी आगा बैश्ते साहब, सामिया की बात भी आपने सुनी, मामू की भी सुनी, आपको क्या नज़र आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लु वलीकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िस साअ व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तव्वाअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बहुत शुक्रिया, मुझे खुशी है कि आपके साथ मेरे शो हो रहा है। आपकी मोहब्बत और आपके बोलने का अंदाज़ मुझे बहुत पसंद है। अल्लाह ताला आपको नज़र बद से बचाए। अलबत्ता इल्मी मेरी जो राय है, मैं अब भी इस बात पर जो 2020 के बारे में पेशन गोइयाँ की थी उस पर मैं कायम हूँ। आफात, मुसीबतें, परेशानियाँ कुछ हम अपनी वजह से आती, गुनाहों की वजह से आती हैं, और कुछ जो है वो अल्लाह ताला आज़माता है, या कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जिसकी वजह से हम पर इस तरह के वाक़यात होते हैं। अलबत्ता ये जो कोरोना है, मैं पाकिस्तान के लिए या आलमी जो इंसानियत है उनके लिए मैं रहमत समझता हूँ। अच्छा, ये फ़ायदेमंद है? मैं फ़ायदेमंद समझता हूँ, बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का इक़्तिसादी हालात बहुत बेहतर होने वाला है इससे, और इससे पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान की जो माली जो मसाइल हैं वो बेहतर हो जाएंगे। आलमी सतह पर जो कर्ज़े के मामलात हैं वो मुअत्तल हो जाएंगे। पाकिस्तान को बहुत पैसे मिलेंगे। अब उससे इस्तेमाल करके पाकिस्तान को आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान ताकतवर होता हुआ नज़र आता है। पाकिस्तान की करेंसी मजबूत होती हुई नज़र आती है। महंगाई में कमी नज़र आती है। गरीब गुरबा के लिए अच्छा वक्त नज़र आता है। खुसूसन इमरान खान का सितारा इस वक्त, पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कहा था और अभी भी मैं आपके सामने कह रहा हूँ, चौथे घर में मजबूती के साथ दाखिल है। उरूज उसके तरफ बढ़ रही है। ज़वाल की कैफियतें इमरान खान पर नहीं है। अगर हुकूमत इमरान खान पर मुसीबत या कोई मसाइल या कोई मुश्किल होती तो उसका यकीनन गुरूब हो जाता है, ज़वाल हो जाता है। ज़वाल की कैफियत नहीं है, क्योंकि हम इमरान खान, अफवाज पाकिस्तान और हम इन मुख्तलिफ़ इदारों के जो सरबराह हैं उनको चेक करते हैं कि उनके ऊपर कोई ऐसा मसला मुश्किल तो नहीं आ रहा है जिससे अवाम मुतासिर हो जाए। तो इस वक्त हमारे अफवाज पाकिस्तान के भी सितारे बहुत मजबूत हैं। कोई खतरे वाली बात नहीं है। कहीं दुश्मन सोचे ज़रूर है, और इमरान खान के सितारे भी मजबूत, और इमरान खान के भी सितारे मजबूत हैं। कोरोना से कोई खतरा नजर आता है आपको? कोरोना से तो जाहिर बात है, एक मैंने पहले ही ये पेशन गोई कर चुका हूँ। अभी पिछले एक प्रोग्राम में और एक टीवी चैनल पे हम सब ये 3-4 लोग हम बैठे हुए थे, उसमें भी मैंने कहा था कि ये जो कोरोना है ये आलमी ताकतों की एक जंग है। जैसे वाईफाई की तरह, एक मामू भी यही कह रहे हैं कि जी एक वाईफाई की तरह एक ये बीमारी को छोड़ी गई है, और गलती से एक दूसरे के ऊपर इन्होंने इस्तेमाल किए। जो उन्होंने दवाई निकाली थी वो उनके लिए अब फ़ायदा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से फैला है। बहुत जल्द मैं ये देख रहा हूँ इंशाल्लाह ये कोरोना से भी जान छूट जाएगी। अलबत्ता इसके असरात अगले 6 महीने तक रहेंगे, और 6 महीने तक हमें मसले मसाइल मुश्किलात का सामना रहेगा। इसके बावजूद भी ज़िंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है, क्योंकि हमारी जो रात कब्र में है वो कब्र में है, कोई टल नहीं सकती। माशी सूरत हाल है वो आप 6 माह बाद की बता रहे हैं, अभी से बेहतरी की तरफ जाएगी। इस वक्त भी माली हालात पाकिस्तान के पिछले 3 महीने की निस्बत अब बेहतर है। ठीक। सामिया साहबा, मुल्क की मईशत किस सिमत जाएगी और इमरान खान के सितारे?
सबसे पहले तो मैं कहूँगी आज फिर जैसे मैं नए साल पे कहती थी, क्योंकि इतनी प्यारी बातें आगा साहब करते हैं और पाकिस्तान के लिए तो हर कोई अच्छा सोचता है, दिल से सोचता है, और ये भी एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। लेकिन जो अब अपना देखने का तरीका है, मैं उनसे बड़े एहतराम के साथ, मुझे जो इख्तलाफ समझ में आता है, मुझे पाकिस्तान की मईशत जब तक दिसंबर नहीं आ जाता, यूरेनस का साल है, बहुत सारे अप डाउन हैं, क्योंकि सेट्रन रेट्रोगेशन में चला गया है, उधर से जुपिटर रेट्रोगेशन में चला गया है। मुझे पाकिस्तान के लिए इस वक्त बेहतरी नहीं नजर आती बनती हुई ये 6 महीने, बल्कि कोई बड़ा थिंक टैंक इनको लाना पड़ेगा अगर ये चाहते हैं कि 6 माह पाकिस्तान की इकोनॉमी को सरवाइव कराया जाए। इन्हें कोई एक थिंक टैंक रखना पड़ेगा जो कि कोई नई पॉलिसीज को बना सके। मुझे अल्लाह करे कि ऐसा हो जैसे आगा साहब कह रहे हैं, लेकिन मुझे जो इन सितारों की मौजूदगी में दिसंबर 2020, 19 दिसंबर 2020 तक मुआशी क्राइसिस जो है वो अब अगला इम्तिहान हमारा वो शुरू हो जाएगा। अब इमरान खान के सितारों पे बात करें। देखिए, खान साहब ने अपनी खतरनाक 2 डेट्स थी, एक 2 दिसंबर 2019 वो भी सरवाइव कराई है, दूसरी उनकी खतरनाक डेट थी 5 मई 2020, वो भी उन्होंने सरवाइव, उनके सितारों ने कर ली है। उन पे को अल्लाह का करम है कि ये 2 खतरनाक डेट्स उन्होंने सरवाइव कर ली हैं। लेकिन इस किस्म की कुछ चेंजेस हैं इस साल में। मैं आपको बताऊं कि मुझे तो समहाउ ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान का कुछ सियासी नक्शा ही बदल जाएगा, पाकिस्तान का कुछ सियासी निज़ाम में ही ना तब्दीली आ जाए। और मैं खान साहब से कहती थी कि कभी वो डिसहार्ट होके कि खुद ही ना सब कॉल ऑफ कर दें, ये भी मुझे उनसे खतरा रहता है कि जो है वो खुद ही ना कॉल ऑफ कर दें। हुकूमत ही नहीं, आप कहती हैं कि सियासी नक्शा, पूरा सियासी निजाम जो है वो। जी, मुझे इसके बाद जो है मैं आपको बताऊं, अल्लाह करे कि जो है, मुझे नहीं पता, जो मुझे समझ में आता है अब वो सियासी निजाम जो बदलेगा उसके बाद ये एक पार्टी जो सियासत है ये खत्म हो जाएगी आने वाले वक्त में, और उसके बाद वो जो सियासी निजाम बनाया जाएगा वो सरवाइव करेगा, जो मुझे समझ में आता है। और उसमें मार्शल लॉ तो नहीं है? नहीं, मार्शल्लाह नहीं आएगा। अब बांग्लादेश सेटअप तो बन सकता है, मार्शल्लाह नहीं आएगा इंशाअल्लाह। मार्शल्लाह आ सकता तो 5 मई तक बहुत ब्राइट चांसेस थे कि जब मैं समझती थी शायद मार्शल्लाह लग जाएगा, लेकिन वो सारा खतरनाक वक्त निकल गया है। ठीक, मामू आपको क्या नजर आता है, ये इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल, सियासी बहरान नजर आता है, सियासी बसात लिपटती हुई नजर आती है निजाम की? ये दरअसल बहरान में रहने का आदी हैं ये इमरान साहब जो हैं, और अल्लाह मियाँ इनकी मुश्किलात को हम हमेशा आते भी हैं और उनको हल भी कर देते हैं। इस वक्त इनकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छे हैं, और जो डिसीजन पाकिस्तान के लिए लेंगे ख़ास तौर से इकॉनमी वाइज और मईशत के एतबार से बहुत ऐसे डिसीजन होंगे जो आइंदा जाके बहुत फ़ायदेमंद होगा, और बहुत लंबी सोच है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान में जो सियासी तब्दीलियाँ हैं ये कुछ इस तरह मालूम हो रही हैं, बिल्कुल आएंगी तब्दीली आएंगी, उनको रोक नहीं सकता, जिसमें इस्लामिक अंसर बहुत ज़्यादा होगा और उसका बड़ा असर होगा आपके कानूनी मामला वसीले में। इस्लामिक सिस्टम आएगा किसी न किसी से घर में। सही, लेकिन सियासी निज़ाम लिपटता हुआ नजर आता है आपको? कोई और नया सेटअप इस जमहूरी सेटअप के अलावा कोई सदारती निज़ाम, कोई और? बिल्कुल नजर आ रहा है ये आपका ये इस्लामिक सिस्टम, और ये कोई ऐसे सिस्टम बनेगा जो आइंदा चल के बहुत फायदेमंद होगा। फिलहाल तो प्रॉब्लम होगा लेकिन बहुत अच्छा हो जाएगा। जी आगा साहब, आपको कोई ये सियासी जमहूरी निज़ाम की जगह कोई और सदारती निज़ाम, बिल्कुल ऐसे नहीं होगा, बांग्लादेश सेटअप? बिल्कुल नहीं, ख्वाहिश नहीं आपने? नहीं ख्वाहिश, मैं अपने इल्मी राय दे रहा हूँ। देखो, मैं अपने इल्मी राय का इजहार कर रहा हूँ, इसमें कोई, देखो मैं इमरान खान से प्यार करता हूँ, एक अलग बात है, ठीक, आप मुझे अच्छे लगते हैं, ये एक अलग बात है। मैं देखो यहाँ पर इल्मी पेशन गोई ये है, न इमरान खान की हुकूमत के लिए कोई ख़तरा है, वज़रा चेंज होंगे, मुशीर चेंज होंगे, आएंगे जाएंगे। मैं आपको लिख के देता हूँ, कलम से लिख के रखिएगा, 5 साल इमरान खान पूरा करेगा, और मैं आपकी टीवी चैनल पे ये जुरत से और मैं अपनी इल्म से पेशन गोई, अगले 20 सेटअप इमरान खान का है, ना हुकूमत के लिए कोई ख़तरा है, ना कोई मसला है इमरान खान के लिए। पीपल्स पार्टी नून लीग जाके घर पे सो जाएगा देखो, इमरान खान? अभी अगर इनके हवाले से आगे सवाल होगा तो मैं उस पर खुल के बात करेंगे। इस हवाले से भी मैं कुछ अच्छा मुस्लिम लीग नून के अब आने वाले चंद अरसे में आप खुद देखेंगे, अगले 6, 7, 8 महीने में
खुद मुस्लिम लीग टूट फूट के शिकार हो जाएंगे, ग्रुप बंदियाँ बनेंगे। इमरान खान के लिए उनकी तरफ से बड़ी सपोर्ट मिलने वाली है और हुकूमत के लिए कोई ख़तरा नहीं है, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये एक इल्मी राय है, हम कोई यहाँ सियासी बयानात नहीं देना है। तो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है, ना कोई ख़त्म हो सकती है, और बल्कि हमारा अफवाज पाकिस्तान के हम आंगी नज़र आती हैं, हमारे इदारों के हम आंगी नज़र आती हैं, यानी मुल्क को आगे जाते हुए नज़र आते, पीछे बिल्कुल नहीं जा रहा है। और सियासी निज़ाम भी आपको अपने जगह पर बरकरार है, चेंजिंग ज़रूर है। सामिया साहब, मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद आके और जो पॉलिटिकल रिलेटेड सवालात हैं वो आपके सामने रखते हैं। वक्फे के बाद आते हैं तो गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सामिया खान साहिबा, आगा बहिश्ती साहब और एएस चौधरी, अलमारूफ मामू हमारे साथ मौजूद हैं। सामिया साहिबा, ये जो इमरान खान के कैबिनेट में वज़रा की तब्दीली, फिर जहांगीर तरीन से इख्तिलाफात, जो उनके जॉइंट थे वहाँ पे काफ़ी सारी उथल पथल, फिर इत्तेहादियों की नाराज़गी, ये सियासी ख़तरा रहेगा इमरान खान साहब के लिए? यही बात मैं कहना चाहती हूँ। ये बल्कि अभी मैंने इस साल की मेरी सिर्फ 6 पेशगोइयाँ थी टोटल, जिनमें सिर्फ तारिक साहब अल्लाह ने इज्जत बचाई कि 5 पूरी हो चुकी हुई हैं, और जो है जिसमें एक पेज को ये भी थी कि खान साहब को ये होम्योपैथिक ऑपोजिशन से इतना खतरा नहीं जितना अपने ही अंदर के लोगों से उनके लिए खतरा है। और आपने देखा वो जो खुसरू बुख्तियार और जहांगीर तरीन, ये केसेस अभी आप पनपते हुए देखेंगे, ये दबाए नहीं जाएंगे, ये अभी प्रोवोक होंगी चीजें। सितारों की आगे जो है ना वो चालें कुछ मजे की नहीं है, क्योंकि इन्होंने इस दफा इतनी तेजी से सितारे घूम फिर रहे हैं कि इतनी रैपिड चेंजेस हैं। जैसे आपने प्रोग्राम्स में देखा होगा रैपिड फायर गेम होती है, तो वो जो रैपिड फायर है ना, ये आप सियासत में भी देखेंगे। हाँ, ये जरूर है, एक खुशखबरी जरूर है बड़े अरसे के बाद कि अब जो सियासत बनेगी ना वो बड़ी साफ सुथरी सियासत बनेगी। वो जो है एक हम सुनते थे ना डर्टी पॉलिटिक्स का एक हमारे इमेज बन चुका था, यहाँ तक कि अच्छे घर के या शरीफ लोग सियासत में जाना नहीं चाहते थे, तो ये जरूर एक इमेज बदलेगा, क्योंकि अब बड़ी छांटी होगी, बहुत ज्यादा स्क्रूटनी होगी। जहांगीर तरीन साहब के लिए खतरा नजर आता है आपको? मुझे जहांगीर तरीन साहब सबके लिए खतरा नजर आते हैं। जहांगीर तरीन साहब खतरा नजर आते हैं जी, और वो इमरान खान साहब के लिए भी खतरा होंगे? मुझे ये नहीं पता, बस मुझे जो फील आ रही, जो मैं आपको जो समझ में आता है, ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर आप बात सुने ना, वो हमारे लिए ईद करने में हमें भी जरा आराम से। मामू ये बताएं कि उस्मान बुज़दार साहब का क्या होगा? ये ऐसे ही चलते रहेंगे खान साहब की थपकी के साथ? ये अभी फिलहाल तो ऐसे ही चलेंगे, लेकिन ये अब ये जून से ऑनवर्ड जो टुकड़ा है, ये इनके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। अच्छा, हाँ जी। तो यानी उनकी तब्दीली भी हो सकती है उस्मान बुज़दार? हाँ जी, तो बहुत इम्कानात है। आगा साहब, आपको भी उस्मान बुज़दार साहब की कोई तब्दीली नजर आती है? मैं तो बहुत पहले से, मेरे जो इल्मी राय ये थी, बहुत पहले से वो जवाल पे मौजूद हैं। अब ये जवाल की कैफियत से नहीं निकला है, अपनी पोजीशन जो है वो बरकरार है, और अगर ये चेंज नहीं हो गया तो अगर इसी तरह जवाल पे भी रहते तो शायद चला है, वरना तो तब्दील हर हाल में होनी चाहिए। जब जवाल पे कोई बैठता है तो कोई ना कोई तब्दीली ज़रूर होती है। तो मुझे लगता है कि पंजाब के जो वज़ीर आला हैं आने वाले वक्त में मुश्किलात में ही रहेंगे, मसले मसाइल के सामने खड़े हो जाएंगे, और तब्दीली का भी इम्कान बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। सामिया साहब, आपको भी कुछ ऐसा ही लगता है उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से? उस्मान बुज़दार साहब फिर अकेले नहीं जाएंगे, खतरा ये है। तो इसलिए मैं तो कहूंगी कि अल्लाह ना करे इतनी बड़ी मेजर चेंजेस आए कि फिर वो अकेले नहीं जाएंगे, तो ये एक खतरा मौजूद है, वो फिर बड़ी चेंज है। नहीं, वो इमरान खान साहब को भी साथ ले जाएंगे फिर? ये खतरा मौजूद है। हालांकि बास लोग जिनमें सितारे जिनके बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, उनमें से इमरान खान साहब भी हैं। मैं बास लोग जिनको आज तक रीड किया है, शेख रशीद साहब, इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ साहब, और ये जो हमारे गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, इनका सेट्रन इतना मजबूत है कि इनको सियासत ऐसे रास है कि इनसे बहुत सारी गलतियां भी हो जाए ना तो भी ये ऐसे मोहरे हैं जिनको आप मंजरनामे से गायब नहीं कर सकते। ये सियासत में आपको इन ही रहेंगे। लेकिन अगर बुज़दार साहब की तब्दीली होती है, वो खतरे वाली घंटी है,
وہ پھر جو ہے وہ اکیلی نہیں مجھے سمجھ میں آتی، مجھے تو نہیں آتی، لیکن کیونکہ آغا صاحب میرے سے سینئر ہیں، میں ان کی بات سے جو ہے وہ آغا صاحب کو میرے حساب سے کوئی وہ بوزدار کہتے ہیں جانے کہ کے بعد بوزدار بھی چلا جائے، حکومت عمران برقرار، خان صاحب نہیں جانے، وہ عمران خان صاحب نہیں سے بوزدار کہتے جانے کے بعد بھی اگر چلا بھی جائے گا تو پنجاب میں حکومت جو ہے وہ تحریک انصاف کی رہے گی، کوئی خطرہ والی بات نہیں ہے۔ اچھا سامع صاحب، نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور کیا شہباز شریف صاحب وطن سے واپس جا سکیں گے یا گرفتار ہو جائیں گے عید کے بعد؟ اچھا جی، یہ بڑا ویسے آپ نے امپورٹنٹ سوال کیا ہے، اور شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کا تو کب سے ٹی وی پہ پوچھا جاتا ہے۔ نواز شریف صاحب کے تھرڈ ٹائم بھی وزیر اعظم بننے کی پیش گوئی میں نے پرویز مشرف کے دور میں کی تھی، جب سب کہتے تھے کہ نون لیگ کا صفایا ہو چکا ہوا ہے۔ اچھا، پھر ان کے -1 کی بھی پیش گوئی میں نے کی تھی کہ یہ وزیر اعظم نہیں رہیں گے لیکن نون لیگ اب اپنی مدت پوری کرے گی۔ اچھا، اب جو ہے ابھی بھی ان کا ہولڈ رہے گا نواز شریف صاحب کا، لیکن منظر پہ نہیں آئیں گے۔ اب ان کے گھر سے جو 3 لوگ مجھے آگے آنے والے وقت میں ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، حمزہ شہباز کا ستارہ بہت سٹرونگ ہے۔ شہباز شریف اگر ان کو اریسٹ بھی کیا جاتا ہے تو ان کا ستارہ اتنا سیاسی سٹرونگ ہے جو جوڑ توڑ کا ماہر ہے۔ میں نے کہا نا کہ ان کا بھی سیاسی ستارہ بہت سٹرونگ ہے۔ تیسرے جو ہیں وہ ان کی جو مریم کا خیر 2021 والا سال زیادہ روشن بنتا ہے۔ تو لیکن یہ اس طارق صاحب، یہ جو جون سے شروع ہونے جا رہا ہے 1.5 سال، اس میں سیاسی نظام کی تبدیلی فور شور ہو چکی ہوگی، تب مجھے بلائیے گا ضرور، اور اگر نہ ہوئی تو معاف کر دیجئے گا۔ نہیں جو آپ نے پہلے ہی کہا کہ ہم ایک اندازوں کی بنیاد پہ کر سکتے ہیں، اندازے ہیں یہ تو اندازے شہباز ہیں۔ شریف صاحب آپ کو سیاست میں مرکزی کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک مضبوط شخصیت کے طور پہ؟ وہ کبھی بھی منظر نامے سے غائب نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا نا کچھ لوگ ایسے ہیں جن میں خان صاحب بھی شامل ہیں، شیخ رشید صاحب کچھ عرصہ آؤٹ ہوئے تھے تو میں نے انہیں تب بھی کہا تھا کہ آپ واپس اسی زور و شور سے آپ کا کم بیک ہوگا اور واپس سوچے وہ ریلوے منسٹر ہی دوبارہ بنے۔ ٹھیک بات۔ مامو آپ کو کیا لگتا ہے نواز شریف صاحب کی وطن واپسی، ان کا سیاست میں رول، اور شہباز شریف صاحب کا عید کے بعد؟ میں سمجھتا ہوں یہ بہت مشکل، بلکہ یہ سمجھو ناممکن سی بات ہے، ایسا کوئی چکر نہیں بنے گا۔ ٹھیک، اور شہباز شریف صاحب، مریم نواز اور حمزہ شہباز شریف؟ بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل۔ کوئی آپ کردار ہی نہیں دیکھ رہے ان لوگوں کا؟ نہیں فی الحال ابھی تو کوئی کردار نہیں، اور نہ اس سال میں ہے۔ ان کی پارٹی میں سے کوئی اور نئی شخصیت ابھرے گی اگر یہ شریف فیملی نہیں ہوگی؟ پارٹی میں کوئی ایسا ٹیلنٹ نہیں ہے کہ جو اس چیز کا بدر بن جائے، کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے فی الحال تو مسلم نہیں لیگ ہے۔ نون کے لیے پریشانیاں نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ جی ہاں جی آغا صاحب۔ جی میرے خیال سے آہستہ آہستہ شہباز شریف کی جو طاقت ہے وہ کمزور ہوتی جائے گی، اور مریم نواز کے ستارہ آنے والے وقت میں مکمل، یہ جتنے ہمارے سینئر جو ہم سیاستدان دیکھ رہے ہیں، یہ سارے مریم کے دائیں بائیں کھڑے ہوں گے، اور مریم آگے بڑھے گی اور مریم کے کاندھوں پہ چلی جائے گی مکمل مسلم لیگ نون، اور مریم کا ہی میرے علمی حساب سے آنے والا مستقبل تھوڑی دیر ہوگی، نون کی جو حکمرانی ہے وہ مریم کے کاندھے میں آنے والی ہے۔ پرائم منسٹر بنیں گی مریم نواز صاحب؟ فی الحال تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ اگلے سیٹ اپ بھی خان صاحب کا ہے، تو اس کے مطلب اگلے الیکشن میں تو نہیں ہے، اس کے بعد پھر ان کے ستاروں کے مومنٹ دیکھ کے فیصلہ کریں گے۔ فی الحال تو نون اور پیپل پارٹی کے لیے آنے والے وقت میں الیکشن جیتنا یا قیادت عمران خان سے چھیننا، یا کسی حال میں بھی عمران خان کو کمزور ہوتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ پارٹی کے حساب سے عمران خان کی پاور نظر آتی ہے۔ سامع صاحب، آصف زرداری صاحب کی صحت اور بلاول بھٹو کا سیاسی مستقبل؟ اچھا جی، بلاول بھٹو ابھی تو ٹائم اچھا ہے ان کے لیے، لیکن اب جو ٹائم شروع ہوا ہے یہ بلاول کو تھوڑا سا کمزور کر سکتا ہے، بلاول کی ساکھ کو جو ہے، جو ابھی وقت شروع ہوا ہے اس مئی میں جو ستاروں کے نقشے بدلے ہیں، یہاں تک تو بڑا گڈی ٹائم تھا ان کے لیے۔ میں تو پہلے بھی ان کی فیملی سے یہ درخواست کر چکی تھی کہ آپ کسی اپنے گھر کی کسی خاتون پہ کام کریں، وہاں سے اس فیملی سے خاتون ہی نکلے گی اور اپنی پارٹی کو بچا سکیں گی، کیونکہ جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بلاول کا اپنا مزاج جو ہے وہ تھوڑا سا، میں نہیں دیکھتی کہ بہت لمبا سسٹین کر پائیں گے پالیٹکس کے اندر، وہ غیر سیاسی مزاج ہے ان کا، ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ ابھی تک تو فیڈنگ پہ چل جاتے ہیں، لیکن ان کے گھر سے، خاندان سے ایک عورت ہی نکلے گی جو پارٹی کی ساکھ کو جو ہے وہ آگے بچائے گی۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، یہ 3 پرومیننٹ پارٹیز تو رہیں گی طارق صاحب، اور بڑی پارٹیز بننے جا رہی ہیں اور بڑا کچھ
لیکن اب یہ ہے کہ اب سیاست میں ہیلدی کمپٹیشن شروع ہوگا اور وہ مزے کا تو ہوگا. نئی پارٹیز ڈیولپ ہوں گی, نئی سیاسی جماعتیں بنیں گی پاکستان کے اندر؟ جی جی بالکل, نئی سیاسی جماعتیں بنیں گی, جلدی تو نہیں, یہ تو آنے والی نسلیں دیکھیں گی, لیکن وہ چینجز اسی سال سے شروع ہو جائیں گی. ٹھیک. آصف زرداری صاحب کی صحت کے حوالے سے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, لیکن ابھی تو ستارہ ابھی تو بہتر ہوا ہے, میرا خیال ہے یہ 6 ماہ ان کے لیے بہتر ہیں, اس میں وہ ریکور اللہ کرے کہ کر جائیں, کیونکہ اس وقت ستارہ ان کی صحت کو جو ہے نا وہ بوم دے رہا ہے, اس وقت تو کچھ بہتر حالت میں ان کا جو صحت والا ہاؤس ہے. اور وہ ایکٹیو ہوں گے جو پارٹی پالیٹکس ہے اس میں ان کا؟ نہیں, لائم لائٹ میں نہیں نظر آئیں گے. اچھا ٹھیک, اس طرح نہیں. جی چودھری صاحب آپ کو کیا نظر آتا ہے, آصف زرداری صاحب کی صحت, بلاول بھٹو کا سیاسی مستقبل, پیپلز پارٹی کی سیاست؟ نہیں, یہ جو ہے نا آصف زرداری صاحب کا تو میں سمجھتا ہوں چیپٹر کلوز ہو گیا, اور پولیٹیکلی وہ اسٹرینگتھ ان میں فی الحال تو آنے والی نہیں ہے اس سال میں. تو بلاول بھٹو؟ بلاول بھٹو یہاں کافی بہتری آنے کے امکانات ہیں. اور پیپلز پارٹی کی سیاست آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ پیپلز پارٹی کوئی بہت پاورفل نہیں ہوگی اس سال میں, اور آئندہ آنے والے سالوں میں شاید کچھ ہو جائے. فی الحال تو کوئی پارٹی پاور نہیں ہے اس میں. ٹھیک. آغا صاحب آپ یہی میں بلاول کو ہی دیکھ رہا ہوں پیپل پارٹی کی ذمہ داری. البتہ مجھے فاطمہ بٹو کا انٹری, میں نے پچھلے بھی پروگرام میں کہا ہے کچھ چینلوں پہ, اور فاطمہ بٹو کی پوزیشن تھوڑی بہتر سے بہتر ہوتی نظر آتی ہیں. اور آصف علی زرداری جس طرح نواز شریف سیاسی بیمار ہے, اسی طرح وہ سیاسی بیمار ہی رہیں گے. البتہ آنے والے یعنی جون اگست تک, اگلے آنے والے جون اگست تک یہ کہہ سکتے کچھ معاملات اس کی صحت کے حوالے سے واقعات کے امکانات موجود ضرور ہے. البتہ موجودہ جو بیماری اس کے سامنے آئے گی وہ سیاسی بیماری ہوگی. یہ جو سامیہ بی بی اشارہ کر رہی ہیں ان کے گھر کی فیملی, تو وہ آصفہ بھٹو کی طرف اشارہ ہے؟ نہیں بالکل نہیں ہے, فی الحال جو ہے وہ بلاول ہی رہے گا میرے حساب سے, اور بلاول کی ہی طاقت پکڑتی نظر آتے. بلاول کے لیے سیاست کے دروازے بند نہیں ہیں, کھلے ہوئے, وہ خوب سیاست کرے گا اور آگے بڑھے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سامیہ صاحب, یہ شیخ رشید صاحب نے پچھلے دنوں کہا کہ جی 31 جولائی یا 10-15 دن آگے پیچھے جھاڑو پھرے گی اور بڑی گرفتاریاں ہوں گی, اپوزیشن کی بھی اور حکومت کی بھی. تو ایسی بڑے سیاستدان آپ کو جیلوں کے پیچھے نظر آ رہے ہیں, اور اگر ہیں تو کن کے لیے خطرہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مجھے تو سچی بات ہے, مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اب جو نیب ہے اس بیلون میں سے تھوڑی ہوا خود ہی نکلتی چلی جائے گی, اور جو ایسے کوئی بڑے دھماکے مجھے نظر نہیں آتے ہیں. مجھے شاہد خاقان عباسی صاحب کے لیے ایک ستارہ, ان کے لیے جیسے ان کو نام سے میں نے کہا تھا کہ ان کو اپنی ذرا پوزیشن بہتر کر لینی چاہیے, کیونکہ ان کے پیچھے ایک وہ نظر آتا ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کوئی مینوپولیٹو چیزیں جو ہوتی ہیں آپ کے پیچھے, ان کے لیے ستارہ تھوڑا خطرناک ہے. شہباز شریف صاحب پہ بھی اگر ٹائم آتا ہے تو کوئی لمبا برا ٹائم نہیں مجھے نظر آتا, وہ ان کا سیاسی ستارہ ان کا بھی اسٹرانگ ہے. تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ سیٹلمنٹ کے سیزن آ رہے ہیں آگے. مجھے تو نہیں لگ رہا کہ وہ شیخ رشید صاحب ماہر ہیں, وہ کبھی گورنمنٹ کے لیے بھی اتنی تھریٹنگ الارمنگ کال دے دیتے ہیں یا طرح نکال دیتے ہیں ان ادر ورڈز, تو ایسا کچھ مجھے تو نظر نہیں آتا. ٹھیک. فہمو, آپ کو نظر آتی ہے کوئی بڑی اکھاڑ پچھاڑ, بڑی گرفتاریاں عید کے بعد؟ ہاں, عید کے بعد کوئی کافی گرفتاریاں ہونے کا امکان ہے, کیونکہ کافی تبدیلیاں اور کافی چیزیں آئیں گی. اور وہ گرفتاریاں حکومت کے لوگوں کی بھی ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ ہاں بالکل, حکومت کے لوگ بھی ہوں گے, حزب مخالف بھی ہوگا. جی آغا صاحب آپ کو جی بالکل گرفتاریاں ہوں گے, کابینہ کے لوگ بھی اور گرفتار کابینہ کے بھی ہوں گے, الزامات لگیں گے ان کے کابینہ کے اوپر. پہلے بھی ہم نے یہ باتیں کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ یہ بات دوبارہ دہرا رہے ہیں کہ اپنے کابینہ کے اوپر خان صاحب کو آنکھیں کھول کے رکھنا ہوگا. کچھ فیصلے کچھ اپنے جو مشیر ہے اس حوالے سے بھی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہوگا. اس سے خان صاحب کے لیے سیاسی نقصان ہو سکتا ہے اور کافی گرفتاریاں بھی ہوں گے. یہ سب ہونے کے باوجود بھی خان صاحب کی حکومت کے لیے یہ اگر اپنے کابینہ سے بھی بہت سے لوگ پکڑے بھی جائے تو بھی خان صاحب کی حکومت رہے گی. جی بالکل رہے گی. اچھا چلے سامعین صاحب ایک بریک لے لیں, بریک کے بعد آئیں گے تو تھوڑے سے انٹرنیشنل امور پہ بات کر لیں گے. امریکہ کے الیکشن بھی ہے, کچھ ہمارے بھی الیکشن ایکسپیکٹڈ ہیں, آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان میں ہوں گے نہیں ہوں گے, اور اس سے ریلیٹڈ کچھ امور ہیں اس پہ گفتگو کریں گے پروگرام کے آخری حصے میں. ویلکم بیک ناظرین. آغا بہشتی صاحب, اے ایس چودھری ماموں ہمارے ساتھ ہیں, سامیہ خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سامیہ صاحبہ, پاکستان بھارت تعلقات اور کیا جنگ کے خطرات موجود رہیں گے, اس حوالے سے خطرہ رہے گا؟ 100% امکانات ہیں.
یہ یہاں پہ بڑھتے چلے جائیں گے، یہ باز نہیں آئیں گے، وہ تو ان حالات میں باز نہیں آ رہے، اور یہ آگے آگے آپ سوچیں یوزلی ایک سال میں 4 گرہن لگتے ہیں سر، اس سال میں 6 گرہن لگ رہے ہیں۔ اور میں ایک بات کر کے شاید گنہگار نہ ہوں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں یہ دونوں اس بات سے متفق ہیں کہ یہ بایولوجیکل وار ہے، ہمارے دونوں محترم گیسٹ جو ہیں آغا بہشتی صاحب بھی، ماموں بھی، کہ یہ بایولوجیکل وار ہے۔ تو یہ جانا ہے اس تھرڈ ورلڈ وار کی طرف زندگی نے لے کے جانا ہے۔ میں نے تو کافی پروگرامز میں کہا کہ مجھے 2020 بگننگ لگتی ہے اینڈ آف ورلڈ کی طرف پہلا سال۔ اللہ تعالیٰ نے کب تک دنیا ریپ اپ کرنی ہے یہ رب کو پتہ ہے، کیونکہ اللہ نے بڑا محدود سا علم انسان کو دے کے بھیجا ہوا ہے۔ لیکن انٹرنیشنلی جو ہے انڈیا کا اپنا بڑا فال نظر آ رہا ہے، امریکہ کے اپنے حالات پتلے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو پاور ٹرانسفرز ہو جائیں گی، سپر پاور اب کچھ اور آگے پاور بن کے سامنے آئے گی جو شاید بہت سارے ملکوں کو لے کے چلے گی۔ میں آپ کو بتاؤں اب دنیا کا نقشہ عجیب دیکھیں گے طارق صاحب، دنیا ویسی نہیں رہ جائے گی جیسی اس پینڈیمک سے پہلے تھی۔ یہ بہت کچھ بدلے گا ابھی آسمان، یہ جو بہت ساری ٹرانسفارمیشنز ہوں گی۔ ٹھیک، ماموں آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان اور بھارت کے تعلقات، کشیدگی، جنگ کا خطرہ؟ ہاں یہ کافی خطرہ، یہ سال تو بہت تنگ کرے گا، اس میں مودی کی ساتھ سے برقرار رہیں گے بلکہ بڑھیں گی، اور اس میں کوئی جھڑپیں تیز قسم کی جھڑپیں ہونے کے امکانات بہت ہیں۔ جی آغا صاحب آپ کو؟ جی میرے خیال سے کوئی جنگ تو بالکل نہیں ہوگی، جیسے جیسے انڈیا کے الیکشن قریب ہلکی ہوں گے، پھلکی ہاں وہ تو رہے گا، وہ تو مستقل رہے گا، بڑھے گا اور آگے بھی بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ باقاعدگی سے ایک جنگ ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی، باقی بارڈر میں شرارت انڈیا کرتا رہے گا۔ البتہ اس دفعہ انڈیا کے ساتھ، ان کے افواج کے ساتھ بہت سے حادثات نظر آ رہے ہیں، اور انڈیا کے اندرونی حالات بہت تباہ کن نظر آتے ہیں، فرقہ وارانہ مسائل بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جس طرح پاکستان کچھ 2011-12 میں مسائل تھے اس سے کئی گنا زیادہ اب مسائل کے جو گڑھ جو ہے وہ انڈیا بننے والے ہیں، اور اس میں ہماری عیسائی برادری تشدد کے شکار ہو جائے گی، جبرن مذہبی چیزیں، وہاں بہت مسائل جی اختلافات ہوں گا، اس کا جو نقصان ہوگا بھارت کو بہت زیادہ نظر آ رہا ہے، اور ہمارے طرف کوئی نقصان، کوئی مسئلہ، یہ علمی رائے، یہ نہیں کہ میں پاکستانی ہوں کہ انڈیا کے لیے یہ آنے والے 3-4 سال تباہی اور بربادی کے ساتھ، البتہ 2024 سے تھوڑے سے بارڈر اور حالات بہت زیادہ خراب ہوتے نظر آتے ہیں، اس سے پہلے انڈیا شرارتیں بہت کرے گا۔ سامع صاحب اگلے 6 ماہ میں کوئی بڑی کوئی موسمی تبدیلی، کوئی قدرتی آفات، کوئی بڑے حادثات، کوئی ایسی چیز اللہ نہ کرے، ایکسپیکٹڈ ہے جی، نیچرل کلیمٹیز ایکسپیکٹڈ ہیں لائک ارتھ کوئک، لیکن رب نہ کرے، اللہ پاک بری باتیں تو نہ سنیں، کیونکہ ہمارا ملک اور افورڈ نہیں کر سکتا کسی قسم کا بھی جھٹکا جو ہے۔ لیکن میں تو بار بار، آپ یقین کریں، آپ کی ویورشپ بھی بہت زیادہ ہے طارق صاحب، میں تو بار بار یہ کہتی آئی ہوں کہ اپنے اپنے قبلے درست کر لیں، ہم لوگ اب بھی نہیں سیکھیں گے تو کب سیکھیں گے، کیونکہ یہ ملک اپنے حصے کی بہت سختیاں کاٹ چکا ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے کہوں کہ اگر 19 دسمبر 2020 تک پاکستان کا سروائیول ایزی انشاءاللہ ہو جاتا ہے تو 2021 سے پھر اس ملک کی پرواز کو کوئی نہیں روک سکتا، اور اس میں کاروبار کی بہتری بھی ہے، اس میں بزنس کمیونٹی جو ہے ابھی سر ابھی یہ 6 ماہ بہت ٹف ہیں سر، یہ 6 ماہ بہت ٹف ہیں، یہ 6 مہینے آپ کے سامنے ایک ٹیسٹ ہیں کہ بنتا کیا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ اللہ کے نام پہ بنا ہے اور اللہ کے نام پہ جو ہے آج تک چلتا بھی چلا آیا ہے، اور اللہ پاک اس کو آگے بھی قائم رکھے، کیونکہ یہ واحد ملک ہے جو ساری ڈوریاں اللہ پہ ڈال کے چل رہا ہوتا ہے، تو شاید رب کو ترس آ جاتا ہے ہمارے اوپر۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ 6 ماہ بہت کڑے ہیں اگلے آنے والے معاش کے۔ ٹھیک مامو، آپ کو کوئی اگلے 6 ماہ میں کوئی ڈیزاسٹر، کوئی حادثہ، کوئی بڑا واقعہ، کوئی اور چیز نظر آتی ہے؟ نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن اس میں زیادہ جو خطرہ ہے وہ یہ کہ ہندوستان سے کوئی تگڑی مضبوط جھڑپ ہونے کے امکانات ہیں۔ ٹھیک، جی آغا صاحب۔ میں تو بلکہ دنیا بہتر دیکھ رہا ہوں، خوبصورت دیکھ رہا ہوں، امن سے دیکھ رہا ہوں، آگے شانتی دیکھ رہا ہوں، اللہ کرے ہم سب کی خواہش عالمی جنگیں کم ہوتی ہوئی نظر آتا ہے، میرے حساب سے کوئی واقعہ نظر نہیں آتا۔ یہ جو موجودہ کورونا ہے یہ پاکستان کے لیے خوش بختی کی علامت سمجھتا ہوں، میری اپنی علمی رائے ہے، اقتصاد کے لیے، امن کے لیے، دنیا میں کچھ نہیں ہونے والا، اسی طرح زمانہ موت اور زندگی چلتی رہے گی، بہتر کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اچھائی کی طرف بڑھ رہے ہیں، خوشی کی طرف بڑھ رہے ہیں، کامیابیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور بالخصوص پاکستان بلندی کی طرف اور طاقتور
ایک ملک بن کر آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. مجھے اپنے ملک کو دیکھنے دائیں بائیں بھی مسائل ہیں، اس کا اثرات ضرور پڑتے ہیں. جیسے چائنا میں ہوا، اس بیماری کے علاج بھی عنقریب اعلان ہو جائے گی، اور یہ کورونا سے بھی ہماری جان چھٹ جائے گی، اور عنقریب ہمارے لیے اچھے خبروں کی امیدوں کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ پاکستان اور پوری دنیا کے بڑی مدد کرنے والا ہے. اس سال سامع الیکشن ہونے امریکہ کے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان حالات میں، اور اگر ہوں گے تو ٹرمپ صاحب کا کیا ہوگا؟ کیونکہ بڑا لوگوں کو انٹرسٹ ہے. نو ٹرمپ، بس ٹرمپ کا ہی اینڈ ہے سر، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ان ایول پاورز کو ختم کرے، یہ ان کا اینڈ ہے. اور الیکشن ہوں گے اس صورتحال؟ نہیں، مجھے ابھی اس سال نہیں امریکہ میں الیکشن نظر آتا، یہ والا سال نہیں ہوگا. اور یہ جو صورتحال ہے ہمارے تعلیمی ادارے دنیا بھر میں بند، یہ وہ چیزیں، یہ کوئی باقی جس طرح کاروبار کھلا ہے لوگوں کا اس میں بھی بہت انٹرسٹ؟ انشاءاللہ اب جیسے ہم یہ 31 میں سے اگلا سفر شروع کریں گے، بہت ساری کلیئرٹی آپ کے سامنے چیزوں کی آ جائے گی کہ کہانی جا کس طرف رہی، کیونکہ آسمان پہ تو ستاروں کا نقشہ نرم پڑنا شروع ہو گیا جون آنورڈز جو ہے. رب کرے کہ اسی طرح زمین پہ بھی آسانی ہو، اور اللہ تعالیٰ کیسے کریں گے، کیسے بھیجیں گے، یہ تو رب کو پتہ ہے. لیکن وہی ستارے جنہوں نے یہ اندھیرا دکھایا تھا، وہی ستارے روشنی بھی دکھا رہے ہیں. ٹھیک جی مامو، آپ کو کیا نظر آتا ہے اس حوالے سے جو دنیا بھر میں انتخابات ہونے ہیں، اسپیشلی امریکہ میں الیکشن، یہ کچھ ہوں گے؟ یہ امریکہ کے انتخابات ٹھیک رہیں گے اور ہو بھی جائیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا ہوگا؟ ہاں، ٹرمپ کا اب ریز کرنا بڑا مشکل ہے. ریز کرنا مشکل. اچھا، اگر صاحب ایک تو امریکہ کے الیکشن پہ، ایک دوسرا پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں، آزاد کشمیر میں ہو رہے ہیں، گلگت بلتستان میں الیکشن، یہ ہوں گے الیکشن کے نہیں ہوں گے؟ بالکل، یہ آپ نے بھی بڑی لمبی چوڑی مہم چلا رہی ہے. الیکشن ہوں گے، چلے بابو نے الیکشن ہوں گے. تھوڑے سے گلگت بلتستان اور کشمیر کے الیکشن تھوڑے سے ڈیلے ہو جائیں گے. اور یہ ایک بات بتاؤں کہ پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی گلگت بلتستان میں بھی اور آزاد کشمیر. تو آپ کو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان بنائے گی پی ٹی آئی؟ نہیں، میری ایسی کوئی خواہش نہیں ہے. میری یہ خواہش ہے کہ میں اس دفعہ چاہتا ہوں کہ اپنے علاقے کی نمائندگی کروں، اس کے طرف میں آگے بڑھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ امید تو یہی ہے کہ اور میں بھی اسمبلی میں ہوں گا. اچھا جی بھائی، ہمیں بھی امید ہے، دعا بھی آپ کے لیے. سامع آخری چیزیں اگر ہم کنکلوڈ کر دیں، پاکستان کے لیے اچھی چیز جو ستاروں کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، وہ اچھی چیز کیا نظر آ رہی ہے مستقبل کے اندر، مستقبل قریب میں، اور بری چیز کیا نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، یوں اپیرنٹلی شاید آنکھ کو برا لگے، جو جون سے حالات شروع ہوں گے، چھانٹیاں، تھوڑا سا اکانومی کرائسس آپ کو مینج کرنا پڑے گا. میں کہتی ہوں کرائسس بھی وہ ٹائم ہوتا ہے جب ایک قوم بننے کا وقت ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے اس وقت تو اگر ہم بجائے کہ بلیم گیم کھیلنے کے یا حکومت کو بلیم کرنے کے، اگر ایک دوسرے کی سپورٹ بن جائیں گے نا، یہ وہ وقت ہے جو پاکستان کو ایک قوم بنا سکتا ہے، جو میرا تو بڑا سپنا ہے کہ اللہ پاک پتہ نہیں اس سال وہ پورا کر دیں گے شاید انشاءاللہ. تو یہ کرائسس ہمیں جوڑ ضرور سکتا ہے. ہم کرائسس میں ہیں، لیکن کرائسس ہمیں ایک قوم بنا سکتا ہے، جس کے لیے یہ سال مجھے یہی خوشخبری لگتی ہے کہ شاید ہم ایک قوم بن جائیں اس کے بعد. اور بری چیز کیا نظر آتی ہے جس سے ڈر لگتا ہے، کوئی خطرہ نظر آتا ہے؟ سر مجھے بس اللہ کرے، کیونکہ وہ یہ جو جون کے شروع کے 2 ہفتے، مئی کے آخر کے 2 ہفتے، رب اس میں سے نکال دے اف اور بٹ کے ساتھ. اللہ کرے کہ جو ہے وہ جو ورنہ یہ بہت ڈیسائسو ٹائم ہے. یہاں سے نکل گئے تو معاش کی جنگ تو پہلے ہی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، وہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ معاش کی جنگ شاید ہم لڑنا جانتے ہیں، اس سے نکل ہی جائیں گے پھر. ٹھیک بات ہے. جی مامو، آپ کو مستقبل قریب میں اچھی چیز اور کوئی خراب سی چیز وہ کیا ہے؟ اچھی چیز سب سے بڑی ہے کہ آپ کی اکانومی بہت اچھی ہوتی جائے گی ابھی انشاءاللہ، اور سب سے بڑی خوشخبری یہی ہے. ٹھیک. اور کوئی چیز جو آپ کو جس سے خطرہ نظر آتا ہے؟ نہیں، اس وقت تو ایسا خطرہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک جی، آغا صاحب کنکلوڈنگ. میرے حساب سے یہی ہے کہ پاکستان مضبوط ہوگا. سب سے بڑھ کر ہمارے افواج پاکستان بہت ہی کامیابی کے ساتھ نئی چیزیں ایجاد کرے گی، اور دشمن کے لیے بڑا پیغام جائے گا پاکستان سے، اور قوم متفق ہو جائے گی، فوج اور قوم مل کر پاکستان کی حفاظت کرے. اللہ کرے جی جو باتیں آپ نے کی ہیں، جو سامیہ صاحبہ نے کی ہے، بالکل یہ جو کرائسس ہے اس کے اندر سے اپرچونٹی نکلے، اور آنے والے دن جو ہے وہ پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، ہمارے ملک کے لیے جو ہے وہ کوئی خوشخبری لے کے آئیں، اچھی چیزیں لے کے آئیں، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کا جو مستقبل ہے تابناک ہو سکے. آغا بہشتی صاحب، سامیہ خان صاحبہ، اے ایس چودھری صاحب، تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. آئندہ اس پروگرام میں دوبارہ اسی وقت انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.